جاوید صاحب آپ سے ہی آغاز کریں گے۔ اب جو ہم نے حالات و واقعات بتائے اور صدر ٹرمپ کا تازہ ترین بیان، آپ کو اب ایم او یو تو ہم کہہ سکتے ہیں پریکٹیکلی کہ اس کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہے، اس کو ختم تصور کیا جا رہا ہے۔ حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے افسر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مدعو کیا میری طرف سے، آپ کو بھی، فیض صاحب کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دیکھیے آپ نے جو اپنا احاطہ کیا ہے اپنی انٹروڈکشن میں، تقریباً تمام پوائنٹس کو آپ نے کور کیا ہے۔ یقیناً اٹس اے ویری ڈس اپوائنٹنگ سچویشن۔ یہ جو ایم او یو حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کی فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی بہت محنت ہے اس میں، قطر نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا، اور اس کے بعد یہ ایم او یو ایک طرح سے میری نظر میں ایک لاہ عمل پیش کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی اینالائز کریں تو اس میں بالکل واضح طور پر یہ لکھ دیا گیا تھا شک نمبر 4 اور 5 میں کہ آبنائے ہرمز کو امریکن بلاکیڈ بھی ہٹ جائے گی، اور ایرانین جو ہے ان کی جو اسٹاپیج ہے وہاں پہ وہ بھی ختم کر دی جائے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی امریکن نے تو اپنی جو ہے وہ بلاکیڈ ختم کر دی تھی، لیکن ایران نے وہاں پہ کسی حد تک اپنا جو ان کا کنٹرول تھا وہ اس کو رکھا رہا، اور حملے شروع کر دیے کچھ ایسی شپس کے اوپر۔ پہلے ایک شپ پہ کیا گیا، پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ شاید ہم نے کہا ہو سکتا ہے معاملات سیٹل ہو جائے، لیکن پھر دوبارہ سے لاسٹ کچھ دنوں میں آپ جانتی ہیں کہ پہل جو ہے وہ ایران کی طرف سے ہوئی۔ انہوں نے پہلے مختلف شپس کو ٹارگٹ کیا، اس کے بعد قطر کی اور سعودی عربیہ کی شپس کو بھی ٹارگٹ کر دیا، جو بہت ہی تشویشناک تھا۔ قطر تو وہ ملک ہے جو کہ ثالثی میں پاکستان کا ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایون سوئٹزرلینڈ کے اندر جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہاں پہ پرائم منسٹر آف قطر خود گئے تھے۔ اس چیز کا اندیا دیتا ہے کہ وہ کس حد تک انویسٹڈ ہیں اس پروسیس میں۔ دیکھیے ایم او یو کے اندر اگر آپ دیکھتی ہیں تو اس میں بالکل واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ دونوں معاملات کے بعد کے لیے ایک بہت میں سمجھتا ہوں اکنامک پراسپیرٹی کا ایک واضح راستہ بھی تھا۔ بلینز آف ڈالرز جو تھے وہ ان کے انفریز ہو سکتے تھے، ان کے جو سینکشنز تھیں وہ ہٹ سکتی تھیں، ان کو دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کے مواقع مل سکتے تھے، وہ اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی عوام جو کہ پچھلے 47 سال سے ایک اکنامک کرنچ میں ہی ہے، نہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں، نہ ان کے پاس پراسپیرٹی ہے، بیکاز جی سینکشنز نے ان کی اکانومی کو بالکل مفلوج کر دیا ہے۔ تو بہت سے جو آبجیکٹیو اور امپارشل اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ایران کے لیے ایک راستہ فراہم کیا گیا ہے اس ایم او یو میں کہ وہ اپنی جنگ کی حالت سے باہر آ سکیں اور وہ اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جا سکیں۔ لیکن جی انفارچونیٹلی لگتا یوں ہے کہ ایران کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اس کے کچھ حصے تو ہیں، کچھ لوگ تو ہیں جو اس سے ایگری کرتے ہیں، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، باقر کالباف صاحب ہیں اور مختلف ہیں، وہ تو اس کے بارے میں ہمیں پازیٹیو ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ان کا ایک انٹرویو چل رہا تھا، اس کو بھی روک دیا گیا۔ جی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں موجود جو ڈیسیجن میکنگ ہے، انٹرنل پاور ڈائنامکس جو ہیں ایران کے اندر، وہاں پہ کچھ تفریق ہے سمجھنے میں۔ وہ مختلف آرا رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جارحانہ جو ہے وہ اسٹانس ہی رکھنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے میرے علاوہ بہت سے جو آبجیکٹیو اینالسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے انٹرسٹ میں نہیں تھا اس ایسکلیشن کو بڑھانا۔ چلیں دیکھیے اگر جی ایسکلیشن میسٹر صاحب، جہاں کہاں پر اس ریٹن ایم او یو کے مطابق جو آبنائے ہرمز کا حوالے سے ایک معاملات طے ہوئے تھے، اس میں ایران کے ساتھ وعدہ خلافی کہاں پر ہوئی؟ اس کی طرف بھی ہم آئیں گے کیونکہ آپٹکس کے اعتبار سے بھی دونوں سائڈز اپنے آپ کو فاتح دکھانا چاہتی ہیں، اور جس قسم کا علی خامنہئی کی آخری رسومات ہوئی اس نے بھی تو ایران کے لیے کافی پرسیپشن کو تبدیل کیا۔ تو وہ ان کے پارٹ پہ آپ نے اس کو تو اچھے سے ایکسپلین کیا کہ ایران کہاں اوور اسٹریچ کر رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ کہاں پہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے صدر ٹرمپ کے بیانات کو دیکھتے ہوئے؟ اس پہ ہم آتے ہیں۔ فیض صاحب، یہ جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے بیان ہے صدر ٹرمپ کا، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاوضہ بھی وصول کریں گے اور ہم رن کریں گے آبنائے ہرمز کو۔ اس قسم کی بات جب ایران کرتا تھا تو وہ اس کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ کیا ظاہر کر رہا ہے ان کا یہ تازہ ترین بیان؟ جی بہت بہت شکریہ افسا، امبیسڈر جاوید ملک صاحب کو اور آپ کے ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور ایکچولی نیک خواہشات۔ اس وقت ہم سب کو بہت ضرورت ہے دعاؤں کی بھی اور نیک خواہشات کی بھی۔ حالات میں آپ کے شو پہ بھی اس سے پہلے کہہ چکا ہوں اور مختلف جگہوں پر بھی کہ معاملات جو ہیں وہ آگے کم از کم بہتری کی طرف نہیں جائیں گے، یہ ایسکلیشن ہوتی رہے گی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسی ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک منطقی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے جو نیریٹیوز اپنے عوام کو بتائے ہیں، جو سنہرے خواب دکھائے جا رہے ہیں دونوں طرف سے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں اور ہم اس پوزیشن میں ہیں، لہٰذا ہماری پوزیشن اب بہت اچھی ہے اور ہم کو کسی بھی صورت میں ہار ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ دونوں فریقین
اپنے اپنے نیریٹیوز کے ایک قیدی بن چکے ہیں میری دانش میں. اچھا دوسری بات جو اہم ہے افسا وہ یہ ہوا کہ دیکھیے آپ یہ حملہ جو یہ ایک سہ فریقی ایک تنازعہ تھا شروع میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا تھا, لیکن اب یہ سکڑ کر صرف ہم اس کو خود بار بار ہم اس کو صرف امریکہ اور ایران کی جنگ کہہ رہے ہیں. حالانکہ ظاہر ہے کہ ابھی بھی اس میں اسرائیلی جو انٹرسٹس ہیں بہت زیادہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیتن یاہو کو صدر ٹرمپ نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے, ان کو سائیڈ لائن کیا ہے اور اس وقت تو خود ٹربل میں لگتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر خود جو امریکہ میں موجود ایک بہت ابھی بھی اسٹرانگ جو اسرائیلی لابی اور جوش لابیز جو ہیں وہ اس معاملے پر ابھی بھی اثر انداز ہو رہے ہیں اور ابھی بھی یہ ایک سہ فریقی ایک تنازع ہے. اچھا اب دوسری طرف آئیے تو ظاہر ہے کہ ایران کی بھی ایک مخصوص ایک ہسٹری بھی ہے, ان کی اپنی ایک سیاست ہے, اور پھر اب جو انقلاب کے مخصوص ڈائنامکس ہوتے ہیں پچھلے آپ 47-48 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ظاہر ہے کہ ہر وقت ان کو ایک ایسی کیفیت میں رکھنا پڑتا ہے اپنے عوام کہ وہ مسلسل جو ہے ایک جد و جہد کی شکل میں رہے, اور وہی آپ نے یہاں دیکھا ایسا ہو رہا ہے. میری دانش میں دونوں طرف سے اب سب میسو مس کیلکولیشن ہوئی ہے, جیسے کہ خود ابھی جاوید صاحب نے فرمایا کہ اس وقت ایران کی شاید ریڈنگ یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس وہ لیوریج ہے جس کے تحت وہ امریکہ کو اور ریجن کو مجبور کر سکتے ہیں, اور ٹائم ان کی طرف ہے, دا ٹائم از آن دیئر سائڈ, اور وہ ان کو وہاں سے ریجن سے بھگا کر اپنی سپریمیسی پورے ریجن میں قائم کر سکتے ہیں. میری خیال میں یہ کسی حد تک بہت بڑی ایک غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, اسے آپ خوش فہمی بھی کہہ لیجئے, لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں اس میں دیکھیے جو ایک اہم پوائنٹ ہے اب وہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, چونکہ میں آپ کو ایک واشنگٹن کا پرسپیکٹو دینا چاہتا ہوں. اب دیکھیے یہ جو نیا تنازعہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فل فلیشڈ وار کے بعد جو حملے ہوئے تھے جس میں کہ پوری لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا گیا تھا, اس کے بعد یہ پہلی دفعہ اتنے میسو اٹیکس ہوئے ہیں دونوں طرف سے. اور ابھی آپ یہ دیکھیے کہ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ ابھی بھی $78 پر بیرل ہیں, ابھی اس نے $80 بھی کراس نہیں کیا. تو صدر ٹرمپ کے پاس جو وہ ارجنسی تھی آج سے 4 مہینے پہلے, یا ان کا جو پبلک اوپینین ٹوٹلی اگینسٹ تھا, وہ تھوڑے سے اب کمفرٹ زون میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. ان کو بہت سی چیزیں ایسی ملی ہیں جو کچھ ان کو الیکشنز میں وکٹریز ملی ہیں ان کی پارٹیز کو, پھر آپ نے دیکھا کہ انفلیشن بھی پریٹی مچ کنٹرول میں ہے, پھر ان کو ٹائم ملا ہے, پھر یہاں پہ جو فیکٹریز جو کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے مشکلات ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے جو ایران کی جس وقت ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس ہے اس کہاں کھڑے ہیں, اور بہت ہی منطقی اسٹائل سے. میں جاوید صاحب کی طرف یہ بات لے کر جاؤں گی. میں فیض صاحب آگے آپ کا بھی اس پہ اوپینین چاہوں گی. مارکو روبیو نے جون کے آخر میں ایک وزٹ کیا تھا جو گلف ممالک کا, اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور جی سی سی کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں بھی ایران کے تھریٹ کو مل کر کاؤنٹر کرنے کی بات کی گئی تھی. ایمبیسڈر جاوید صاحب, یہ جو آپ حالات ہیں یہ کتنا زیادہ اس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں کہ مارکو روبیو کا وہ سٹیٹمنٹ اور آج ایران جو کھل کر عرب ممالک کے حوالے سے بات کرے, آپ کو ایران اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں عرب کنٹریز کی بھی پوسچرنگ سلائٹلی ہمیں ڈیفرنٹ نظر آئی تھی, جو آخری رسومات میں شرکت کے لیے ایران بھی پہنچا, سعودی عرب کا وفد بھی پہنچا, دیگر ممالک کا بھی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملے کی بنیاد ایک تو مارکو روبیو کا وہ جو وزٹ تھا اس کے تناظر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ریئیکشن ہے عرب کنٹریز کا اور جو ایران کے تحفظات ہیں عرب ممالک کے حوالے سے آج؟ جی افسر صاحب آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. میں اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے ایک چیز کہنا چاہوں گا. دیکھیے وار اسٹریٹجی کے اندر اگر آپ اپنا ہرمز کو کنٹرول کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, آلدو آئی ڈونٹ اگری ود اٹ, لیکن انٹرنیشنل لا کو اگر آپ بالائے طاق رکھ کے جنگ کی حالت میں اس کو آپ ایز اے اسٹریٹجی یوز کریں, شاید کچھ مبصرین کے مطابق اس کو آپ کھینچ تان کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ امن کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, حالت جنگ کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جس کی 4 مہینے کی محنت کے بعد جو MOU آپ نے حاصل کیا, جس کو تھینکس کرنے کے لیے ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان بھی آئے, جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن پہ بات کرتے ہیں دین یو ہیو ٹو موو اوے. پھر آپ حالت جنگ سے نکل کے امن کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے. بیکاز دیکھیے جو بلینز آف ڈالرز
کی بینیفٹ ایران کو ہوتی ہے. فیض صاحب نے کہا کہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا. تو دیکھیے ہمارے ہاں ملک میں 3 4 یا 5 بلین کے لیے ہم IMF کے پیچھے اور اپنے برادر ملکوں کے پیچھے کتنے پاپڑ بیل رہے ہوتے ہیں. یہ ہنڈریڈز آف بلینز کا بینیفٹ ایران کو مل رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو آپ نے ہرمز کو چوک کر کے کیا بینیفٹ ملے گا ماں سوائے دنیا کا ایک وہ اٹیک ان پہ اللہ نہ کرے ہو. دوسری بات آپ نے جو کہی بہت پرٹیننٹ ہے. دیکھیے جہاں تک گلف ممالک یا عرب ممالک کا تعلق ہے, دیکھیے دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں. ان کے اندر جو گلف ممالک ہیں یہ ایک پراسپیرٹی, پروگریس اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے. اللہ نے جو ان کو تیل اور مختلف وسائل دیے ہیں انہوں نے اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر کے ایک ایسا سکسیسفل ماڈل تشکیل دیا ہے جس میں 200 نیشنلٹیز کے لوگ آ کے رہتے ہیں. تقریباً 6 ملین پاکستانیز جو ہیں وہ گلف میں رہتے ہیں. اس طرح سے اور ممالک کے لوگ بھی آتے ہیں. تو انہوں نے ڈیفینیٹلی دے مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. اب جب ان کا یہ سارا جو ماڈل ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کا یہ حق ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں, کیونکہ اگر ان کو پرسیو تھریٹ ہوتی ہے کسی ملک سے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ الائنس رکھیں جو ان کو پروٹیکٹ کر سکیں. ان کی جتنے بھی الائنسز ہیں جیسے پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ آپ جانتی ہیں, یہ کوئی بھی آفینسو ڈیزائن نہیں ہے ان کا. دے جسٹ وانٹ ٹو ڈیفینڈ دیئر اکنامک پراسپیرٹی کا جو ماڈل ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی جارحانہ عزائم ہے کہیں پہ بھی. وہ صرف سمجھتے ہیں کہ ان کا جو انہوں نے ایک محنت کر کے اپنے ملکوں کو بنایا ہے بہت قلیل عرصے میں 50-60 سالوں میں تیل کی ڈسکوری کے بعد بالکل اس ملکوں کی جو ہے وہ تقدیر بدل گئی ہے. تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو تھریٹ سے بچانا چاہتے ہیں. ان کا صرف اتنا انٹرسٹ ہے. جی بالکل وہی اپرچونٹی ایران کے پاس بھی ہے. اگر وہ چاہے کہ اپنے ذخائر پہ رسائی حاصل کر لے تو اس MOU میں اس کو وہ راستہ ملتا ہے, لیکن میں نہ جانے کیوں وہ اس کے بجائے جنگ کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ فیض صاحب کا ویو بھی لیجیے گا. اس فیض صاحب کی طرف یہی بات لے جاتی ہوں پھر آپ کی. فیض صاحب آخری سوال ہوگا اس موضوع پہ. اب ایران کی جو سچویشن ہے جہاں پر انہوں نے ایک اپنی اخلاقی ایکوالٹی, چلے اگر ہم برتری نہ بھی کریں تو وہ بھی اسٹیبلش کی. انہوں نے صدر ٹرمپ کے سخت بیان جب دھمکی آمیز آ رہے تھے تو اس وقت امریکی وفد سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا. تو یہ بات تو دنیا میں اسٹیبلش ہو گئی کہ ایران نے جیسے امریکہ جیسی سپر پاور کا مقابلہ کیا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ہے. سو اب ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس طرف دیکھیں کہ ان کو فائنینشیل بینیفٹ کیا ہوگا, تو یہ کتنی ریئلسٹک ہماری اپروچ ہے ایران کے حوالے سے, جو سالہ سال سے سینکشن زدہ رہے لیکن اپنے موقف کے اوپر تو قائم رہے. اور یہ جنگ بھی ان کے اوپر سے سینکشنز لفٹ کرانے کے حوالے سے تو انیشلی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی. ان کو تو آیت اللہ خامنائی کو ایز فرسٹ تھنگ سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو ان کے لیے جنگ کا مطلب انٹائرلی ڈفرینٹ نہیں ہے باقی دنیا جس طرح دیکھ رہی ہے اس کے مقابلے؟ دیکھیے اب سا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ایک اسٹیبلش کیا ہے اسٹریٹجک جو ایک وکٹری ہے امریکہ اور اس کے الائز پر, اس لیے کہ وہ اہداف جس کے تحت اسرائیل اور امریکہ گئے تھے حملہ کیا تھا وہ پورے نہیں ہوئے. نہ امریکہ کوئی اس کو کامیابی حاصل ہوئی نہ ایران کو. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا نے اس کی اس فتح کو تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے وہ چیز اسٹیبلش کر لی ہے, آپ نے اس چوٹی کو سر کر لیا, آپ اپنا بیس کیمپ بنائیں اور آگے بڑھیں. یہ جو چیزیں آپ کے پاس ہوئی تھیں کنسالیڈیٹ ہوئی ہیں. اب وہاں پر جو ایک ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس پہ لیوریج کھو دیا اسٹریٹ پر, تو جو وعدے ہم سے کیے گئے ہیں, یعنی جو ایسٹس کو انفریز کیا جا رہا ہے, یا ڈالرز جو آئیں گے, یا $300 بلین کی جو ایک ریکنسٹرکشن جو فنڈز کا وعدہ کیا گیا تھا, وہ ظاہر ہے کہ اب تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اور ایران کی لیڈرشپ کو یہ پوری طرح سے یہ شک ہے, ایک بد اعتمادی کی فضا ہے یقیناً. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈالرز ہماری طرف نہیں آئیں گے, اور اگر ہم نے یہ لیوریج کھو دیا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. یہ غالباً اس پرسپیکٹو سے آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے یہ جو اب اس کے بعد اب جو ریسنٹ جو اٹیکس ہوئے ہیں شپس پر, انٹرنیشنل اسٹفس پہ, اس میں میرا خیال ہے کہ ایران نے وہ انٹرنیشنل سمپتھیز جو حاصل کی تھی مختلف ممالک میں اب وہ کھو رہے ہیں. اب آج یہ دیکھیں کہ یہ جو قطر اور سعودی عرب کے پر جو حملے کیے گئے تھے ان کے ٹینکرز پر, تو وہ اس وقت ہوئے جبکہ نیکسٹ ڈور انقرہ میں پوری نیٹو کی لیڈرشپ اور دوسرے نان نیٹو الائز بھی وہاں موجود تھے, ممالک موجود تھے, اور اس موقع پر وہ حملے کیے گئے. آپ نے دیکھا کہ وہاں نیٹو کے سیکرٹری اور دوسرے لوگوں نے جو ہے ایسا اندیہ دیا کہ شاید وہ بھی اس جنگ میں یعنی اسٹریٹ کو کھلے رکھنے میں تعاون کرنے کو تیار ہیں. آج ایک بہت اہم واقعہ ہوا ہے, UK نے پاسداران انقلاب کو باقاعدہ ٹیررسٹ
ایک آرگنائزیشن قرار دے دیا. تو یہ ایک بہت بڑا وہاں سے ایک اسٹیپ آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ایک انٹرنیشنل کولیشن بن سکتا ہے ایران کے خلاف، اگر وہ انسسٹ کرتے رہیں گے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو نہ صرف ہمارے اپنے واٹرز، انٹرنیشنل واٹرز، بلکہ عمان اور یو اے ای کی طرف کی بھی جو پیسیجز ہیں ان کو بھی ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. جی اور اس کی شنوائی اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہے انکلوڈنگ پاکستان. تو وہ جو ایک گڈ ول حاصل ہوا تھا ایران کو، اب وہ کھوتے جا رہے ہیں. اب اگین میں نے جیسے کہا، عرض کیا آپ سے کہ ایک میسو مس کیلکولیشن ہر فریق کی طرف سے آن ہوئی بوتھ ہے. سائڈس. جی اس کا نقصان جو ہے آپ کو ایک پورے نہ صرف ریجن کو آپ بلکہ دونوں کے اس تجزیے اخذ کر لیتے ہیں جو ہمارا موضوع تھا کہ ثالث ممالک کے پاس گنجائش کتنی ہے. تو اس وقت ایک انسرٹن قسم کی صورتحال ہے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن پاکستان کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.